تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو نہ ابتدا رکھتا ہے نہ انتہا، جو اندھیروں سے روشنی نکالتا ہے، جو بے جان مٹی میں زندگی کی روح پھونکتا ہے، اور جو انسان کو پیدا کر کے اسے عزت، شعور اور اختیار عطا کرتا ہے۔ وہی رب ہے جس نے صرف ایک حکم کن سے پوری کائنات کو وجود دیا۔ سوچیں، ایک وقت ایسا تھا جب کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ کوئی آواز، نہ کوئی حرکت، صرف ایک ذات تھی، اللہ کی ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ایک ایسی خاموشی جسے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اچانک ایک فیصلہ ہوا، ایک ایسا فیصلہ جو پوری کائنات کی تاریخ بدلنے والا تھا۔ اللہ تعالی نے ارادہ فرمایا کہ وہ ایک ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو سوچے گی، سمجھے گی، محسوس کرے گی، اور اسے اختیار بھی دیا جائے گا، اختیار کہ وہ صحیح راستہ چنے یا غلط۔ یہ کوئی معمولی اعلان نہیں تھا۔ اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ وہ زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہے۔ فرشتے حیران ہو گئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا اللہ، کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ یہ اعتراض نہیں تھا، بلکہ ایک سوال تھا، ایک تجسس، کیونکہ فرشتے صرف اطاعت کرتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ ایک ایسا جملہ تھا جس میں ایک راز چھپا ہوا تھا، ایک ایسی کہانی کا راز جو ابھی کھلنا باقی تھا۔ پھر وہ مرحلہ آیا جب انسان کی تخلیق کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالی نے زمین سے مٹی لینے کا حکم دیا۔ یہ مٹی ایک جگہ کی نہیں تھی، بلکہ زمین کے مختلف حصوں سے لی گئی، کہیں سے سرخ، کہیں سے سیاہ، کہیں سے سفید، کہیں سے نرم، کہیں سے سخت، اور شاید اسی لیے آج انسانوں کے رنگ، مزاج اور طبیعتیں مختلف ہیں۔ ایک ہی مٹی مگر بے شمار خصوصیات۔ اس مٹی کو گوندھا گیا، اسے ایک خاص شکل دی گئی، اور یوں ایک انسانی جسم تیار ہوا، مگر ابھی وہ زندہ نہیں تھا۔ وہ ایک ڈھانچہ تھا، ایک خالی جسم جس میں نہ سانس تھی نہ حرکت۔ فرشتے اس جسم کو دیکھتے اور حیران ہوتے، وہ سمجھنے کی کوشش کرتے کہ یہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ اسی دوران ایک اور مخلوق وہاں موجود تھی، ابلیس۔ وہ بھی اس جسم کے پاس آیا، اسے دیکھا اور پھر غرور سے بھر گیا۔ اس نے اس جسم کو ٹھوکر ماری اور کہا، اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں اسے گمراہ کر دوں گا۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب تکبر نے سر اٹھایا، جب کسی نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کا انتظار تھا۔ اللہ تعالی نے اس بے جان جسم میں اپنی طرف سے روح پھونکی۔ جیسے ہی روح داخل ہوئی، جسم میں حرکت پیدا ہوئی، آنکھیں کھل گئیں، سانس چلنے لگی، اور یوں حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے۔ یہ پہلا انسان تھا، پہلا شعور، پہلی زندگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں، ارد گرد دیکھا، اور پہلی بار اس دنیا کو محسوس کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے چھینک لی، اور اللہ نے انہیں سکھایا کہ وہ الحمدللہ کہیں۔ یوں انسان کا پہلا لفظ شکر تھا۔ پھر اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، مگر ایک نے انکار کر دیا، وہ تھا ابلیس۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے اور اسے مٹی سے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تکبر نے اسے اندھا کر دیا، جب اس نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے۔ اور یوں ابلیس ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ مگر جاتے جاتے اس نے قسم کھائی کہ وہ انسان کو گمراہ کرے گا، اسے بہکائے گا، اسے اس راستے سے ہٹائے گا جو اللہ نے اس کے لیے چنا ہے۔ یہیں سے ایک ایسی دشمنی شروع ہوئی جو قیامت تک جاری رہے گی، انسان اور شیطان کی دشمنی۔ لیکن یہ تو صرف آغاز تھا، ابھی جنت کے دروازے کھلنے والے ہیں، ابھی ایک ایسا راز سامنے آئے گا جو سب کچھ بدل دے گا، اور جو ہونے والا ہے وہ پوری انسانیت کی تقدیر ہمیشہ کے لیے لکھ دے گا۔ واقعہ ابھی باقی ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دلوں کے راز جانتا ہے، جو انسان کو آزماتا بھی ہے اور سنوارتا بھی ہے، جو چاہے تو جنت کی نعمتیں عطا کرے اور چاہے تو ایک لمحے میں سب کچھ بدل دے۔ وہی رب ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر ان کے لیے ایک ایسا مرحلہ رکھا جس نے پوری انسانیت کی تقدیر بدل دی۔ حضرت آدم علیہ السلام اب زندہ تھے، شعور رکھتے تھے، سمجھ رکھتے تھے، مگر وہ اکیلے تھے۔ جنت کی وسعتیں تھیں، حسین نظارے تھے، نہ کوئی غم تھا، نہ کوئی تکلیف،
مگر ایک خاموشی تھی، ایک تنہائی تھی جو دل کو محسوس ہوتی تھی۔ اللہ تعالی نے آدم کی اس کیفیت کو دیکھا کیونکہ وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ پھر ایک ایسا لمحہ آیا جو انسان کی کہانی میں بہت خاص ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو صلاح دیا اور ان کی پسلی سے ایک اور انسان کو پیدا کیا۔ جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے سامنے ایک نئی مخلوق کو دیکھا۔ وہ تھیں حضرت حوا علیہ السلام۔ یہ پہلا رشتہ تھا، انسان کا انسان سے تعلق، محبت، سکون اور ساتھ کا آغاز۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں دیکھا اور دل کو ایک عجیب سکون ملا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم دونوں جنت میں رہو، یہاں جو چاہو کھاؤ، جو چاہو کرو۔ ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں تھیں، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ تھکن، نہ کوئی خوف۔ لیکن ایک ہدایت بھی دی گئی۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اس ایک درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ ایک سادہ حکم تھا، صرف ایک چیز سے رکھنا تھا، باقی سب کچھ حلال تھا، مگر یہی وہ جگہ تھی جہاں امتحان شروع ہونا تھا۔ ادھر ابلیس جو پہلے ہی اللہ کے حکم سے انکار کر چکا تھا، وہ موقع کی تلاش میں تھا۔ اس کے دل میں آگ جل رہی تھی، حسد اور بدلہ۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام اور حوا کو بہکائے گا۔ وہ ان کے پاس آیا، نرمی سے، چالاکی سے، ایسے جیسے کوئی خیرخواہ ہو۔ اس نے کہا، کیا میں تمہیں ایک ایسے درخت کا راستہ بتاؤں جو تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے دے، ایسی بادشاہی جو کبھی ختم نہ ہو؟ یہ الفاظ بہت دلکش تھے۔ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی نعمتیں، یہ ایک ایسا لالچ تھا جو دل میں سوال پیدا کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے پہلے ہچکچاہٹ محسوس کی کیونکہ انہیں اللہ کا حکم یاد تھا، مگر ابلیس نے قسم کھائی، بار بار قسم کھائی کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ اس نے ان کے دل میں شک پیدا کیا اور یہی اس کی سب سے بڑی چال تھی۔ آخرکار وہ لمحہ آ گیا، انہوں نے اس درخت کا پھل چکھ لیا اور جیسے ہی انہوں نے کھایا سب کچھ بدل گیا۔ اچانک انہیں محسوس ہوا کہ وہ بے پردہ ہیں۔ جنت کا سکون ایک لمحے میں بے چینی میں بدل گیا۔ وہ گھبرا گئے، ادھر ادھر دیکھنے لگے اور جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب انسان نے اپنی غلطی کا احساس کیا۔ پھر اللہ تعالی کی آواز آئی، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ یہ سوال دل کو ہلا دینے والا تھا۔ حضرت آدم اور حوا فوراً سمجھ گئے کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، مگر انہوں نے انکار نہیں کیا، انہوں نے بہانہ نہیں بنایا، بلکہ فوراً جھک گئے اور کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ تھا انسان کا اصل حسن، غلطی کے بعد توبہ۔ لیکن اب فیصلہ ہو چکا تھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور زمین پر تمہیں ایک وقت تک رہنا ہے۔ اور یوں جنت سے زمین کی طرف سفر شروع ہوا۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، یہ انسان کی زندگی کا پہلا بڑا موڑ تھا۔ آزمائشوں، مشکلات اور انتخابوں سے بھری ایک نئی دنیا کی طرف۔ لیکن کیا زمین پر آنے کے بعد انسان نے سیکھا، یا شیطان کی چالیں اور گہری ہو گئیں؟ اصل امتحان تو اب شروع ہوا ہے، کہانی ابھی باقی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اب جنت میں نہیں تھے، وہ زمین پر آ چکے تھے۔ یہ ایک بالکل نئی دنیا تھی۔ یہاں نہ وہ سکون تھا، نہ وہ آسانی۔ یہاں بھوک بھی تھی، پیاس بھی، سردی بھی، گرمی بھی، اور سب سے بڑھ کر یہاں محنت تھی۔ سوچیں، جو ہستی جنت کی نعمتوں میں رہ رہی تھی، اب اسے زمین پر اپنے لیے رزق تلاش کرنا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ایک دوسرے سے جدا بھی کر دیے گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ مختلف جگہوں پر اترے، تنہائی، عجم بیت، اور دل میں ایک ہی احساس، ندامت۔ حضرت آدم کے دل میں بار بار وہی لمحہ آتا، وہ درخت، وہ غلطی اور اللہ کا حکم۔ وہ رو پڑتے، زمین پر سجدہ کرتے، اللہ سے معافی مانگتے۔ دن گزرتے گئے، راتیں گزرتی گئیں، اور ان کی توبہ جاری رہی۔ یہ وہ لمحے تھے جہاں انسان نے سیکھا کہ غلطی کے بعد سب سے اہم چیز کیا ہے، اللہ کی طرف لوٹ آنا۔ پھر اللہ تعالی نے اپنی رحمت دکھائی۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے، دعا کے وہ الفاظ جن سے معافی مانگی جاتی ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ دعا کی، عاجزی کے ساتھ، سچے دل سے، اور اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یہ پہلا موقع تھا جب زمین پر توبہ قبول ہوئی۔ یہ پہلا سبق تھا انسان کے لیے کہ دروازہ بند نہیں ہوتا اگر انسان سچے دل سے پلٹ آئے۔ کچھ عرصے بعد اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو دوبارہ ملا دیا۔ یہ ملاقات آنسوؤں، خوشی اور شکر سے بھری ہوئی تھی۔ اب وہ اکیلے نہیں تھے، اب وہ ایک ساتھ تھے، مگر اس بار حالات مختلف تھے۔ اب انہیں زمین پر زندگی گزارنی تھی، ایک نئی شروعات کرنی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ان کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انسانیت کا پھیلاؤ شروع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بچوں کو سکھاتے اللہ کی عبادت، سچائی اور نیکی کا راستہ۔ وہ انہیں بتاتے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کے دھوکے میں نہ آنا۔ لیکن شیطان ابھی بھی ہارا نہیں تھا۔ وہ پھر آیا، آہستہ آہستہ، چھپ کر، دلوں میں وسوسے ڈالنے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ دونوں کو اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا حکم دیا گیا۔ حابیل نے خلوص سے قربانی دی، بہترین چیز پیش کی، جبکہ قابیل نے دل سے نہیں، بس رسم پوری کی۔ اور یہی فرق قبولیت اور رد ہونے کا سبب بن گیا۔ اللہ تعالی نے حابیل کی قربانی قبول کر لی، مگر قابیل کی نہیں۔ یہاں سے ایک خطرناک احساس نے جنم لیا، حسد۔ قابیل کے دل میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حابیل نے نرمی سے جواب دیا، اللہ صرف متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاؤ گے تو بھی میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ الفاظ سچائی اور صبر کی مثال تھے، مگر حسد نے قابیل کو اندھا کر دیا۔ پھر وہ لمحہ آیا، انسانیت کی تاریخ کا پہلا قتل۔ قابیل نے اپنے ہی بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ زمین پر پہلا خون تھا، پہلا جرم اور شیطان کی پہلی بڑی کامیابی۔ قتل کے بعد قابیل حیران کھڑا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ لاش اس کے سامنے تھی اور وہ بے بس تھا۔ پھر اللہ تعالی نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کو کرید کر دکھا رہا تھا کہ لاش کو کیسے چھپایا جاتا ہے۔ قابیل نے یہ دیکھا اور کہا، ہائے افسوس، میں اس کوے جتنا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکوں۔ یہ پچھتاوا تھا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ واقعہ صرف ایک قتل نہیں تھا، یہ ایک سبق تھا پوری انسانیت کے لیے کہ حسد، غرور اور شیطان کی بات ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ایک باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جس کا ایک بیٹا دوسرے کے ہاتھوں مارا جائے۔ لیکن کیا انسان نے اس واقعے سے سبق سیکھا یا شیطان نے مزید راستے نکال لیے؟ زمین پر اب کہانی اور بھی گہری ہونے والی ہے، کہانی ابھی باقی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر زندگی گزار رہے تھے۔ وقت گزر رہا تھا، نسل بڑھ رہی تھی، انسان پھیلنے لگا تھا۔ ہر دن ایک نیا امتحان، ہر دن ایک نیا سبق۔ آدم اپنی اولاد کو سمجھاتے، انہیں بار بار خبردار کرتے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا، کیونکہ وہ ایک بار تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال چکا ہے، لیکن انسان بھولنے والا ہے۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ گزر چکا تھا، مگر اس کا اثر ختم نہیں ہوا تھا۔ حسد، غرور اور نفس کی خواہشات آہستہ آہستہ انسانوں کے دلوں میں جگہ بنانے لگیں۔ کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے، اس کے حکم مانتے، مگر کچھ ایسے بھی تھے جو دنیا کی طرف جھکنے لگے۔ یہی وہ وقت تھا جب شیطان نے اپنی چالیں اور تیز کر دیں۔ وہ انسانوں کے پاس آتا، کبھی دوست بن کر، کبھی خیرخواہ بن کر، اور ان کے دلوں میں چھوٹے چھوٹے وسوسے ڈالتا۔ وہ کہتا، تمہیں ہر وقت اللہ کو کیوں یاد کرنا ہے؟ تم اپنی مرضی سے کیوں نہیں جیتے؟ آہستہ آہستہ کچھ لوگ اس کی باتوں میں آ گئے۔ پہلے یہ صرف چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں تھیں، پھر یہ عادت بن گئیں، اور پھر یہ زندگی کا حصہ بن گئیں۔ انسان اللہ کو یاد تو کرتا تھا، مگر دل سے نہیں۔ عبادت تو کرتا تھا، مگر اخلاص کے بغیر۔ حضرت آدم یہ سب دیکھتے، ان کا دل دکھتا۔ وہ اپنی اولاد کو بلاتے، انہیں سمجھاتے، انہیں اللہ کی طرف بلاتے۔ کچھ لوگ مان جاتے، مگر کچھ انکار کر دیتے۔ یہی سے زمین پر ایک نئی تقسیم شروع ہوئی۔ ایک طرف وہ لوگ جو اللہ کے فرمان بردار تھے،
اور دوسری طرف وہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے۔ ان کی آنکھوں نے بہت کچھ دیکھا تھا، جنت کا سکون، زمین کی سختی، اولاد کی خوشی اور بیٹے کا غم۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی زندگی کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کیا، انہیں آخری نصیحت کی، اللہ کو کبھی نہ بھولنا، شیطان سے ہمیشہ بچ کر رہنا اور سچائی کا راستہ کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ وہ ایک باپ کی آخری باتیں تھیں، ایک نبی کی آخری نصیحت۔ پھر وہ لمحہ آ گیا، حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ زمین پر پہلا انسان تھا اور پہلا نبی جس کی زندگی ایک مکمل سبق بن گئی۔ مگر ان کے جانے کے بعد کیا ہوا؟ ان کی تعلیمات باقی رہیں، مگر انسان کا دل کمزور تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ بھٹکنے لگے۔ انہوں نے نیک لوگوں کو یاد کرنا شروع کیا، پھر ان کی تصویریں بنائیں، پھر ان کے مجسمے، اور آہستہ آہستہ وہی مجسمے عبادت کا مرکز بن گئے۔ یہ پہلا موقع تھا جب زمین پر شرک نے جنم لیا۔ شیطان مسکرا رہا تھا کیونکہ اس نے انسان کو ایک اور جال میں پھنسا لیا تھا۔ اب زمین پر لوگ دو حصوں میں نہیں بلکہ کئی راستوں میں بٹنے لگے تھے۔ سچائی دھندلی ہو رہی تھی اور گمراہی بڑھ رہی تھی، لیکن اللہ تعالی انسان کو یوں چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اب ایک نیا باب کھلنے والا ہے، ایک ایسا انسان آنے والا ہے جو پوری قوم کو للکارے گا، جو حق کی آواز بنے گا۔ مگر کیا لوگ اسے مانیں گے، یا پھر ایک اور بڑا طوفان آنے والا ہے؟ کہانی ابھی باقی ہے۔ زمین پر وقت گزرتا رہا، نسلیں بدلتی رہیں، لوگ آتے اور چلے جاتے، مگر ایک چیز آہستہ آہستہ بدل رہی تھی، انسان کا دل۔ شروع میں لوگ اللہ کو یاد کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، مگر جیسے جیسے وقت گزرا، نیک لوگوں کی یاد نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا۔ کچھ لوگ تھے جو بہت نیک تھے، اللہ والے تھے، ان کے نام لوگوں کی زبان پر رہتے تھے، لوگ ان سے محبت کرتے تھے، ان کی باتیں یاد رکھتے تھے۔ پھر ایک دن شیطان نے ایک نئی چال چلی۔ اس نے لوگوں کے دل میں ایک خیال ڈالا، کیوں نہ تم ان نیک لوگوں کی یاد میں ان کے مجسمے بنا لو تاکہ تمہیں عبادت کا شوق آئے۔ یہ بات بظاہر بری نہیں لگتی تھی بلکہ اچھی لگتی تھی۔ لوگوں نے سوچا، ہاں اس میں کیا حرج ہے، ہم تو صرف یاد کے لیے بنا رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے نیک لوگوں کے مجسمے بنا لیے، انہیں اپنے گھروں اور عبادت گاہوں میں رکھ لیا۔ شروع میں کوئی ان کی عبادت نہیں کرتا تھا، بس دیکھتے تھے، یاد کرتے تھے، مگر وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ وہ لوگ جو ان نیک ہستیوں کو جانتے تھے آہستہ آہستہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور نئی نسل آئی۔ انہیں حقیقت کا علم نہیں تھا، انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ ان کے بڑوں کے پاس کچھ مجسمے ہیں جنہیں عزت دی جاتی ہے۔ شیطان پھر آیا، اس نے دلوں میں وسوسہ ڈالا، یہ صرف مجسمے نہیں ہیں، یہ تمہیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، ان سے مانگو، یہ تمہاری مدد کریں گے۔ اور بس یہیں سے سب کچھ بدل گیا۔ لوگوں نے ان مجسموں کو پکارنا شروع کر دیا، ان کے سامنے جھکنے لگے، ان سے مانگنے لگے۔ یہ زمین پر پہلا واضح شرک تھا۔ اب لوگ سچائی سے دور ہو چکے تھے، اللہ کا نام تو لیتے تھے مگر عبادت دوسروں کی کرتے تھے۔ حق اور باطل آپس میں گڈمڈ ہو چکے تھے۔ لیکن اللہ تعالی انسان کو گمراہی میں چھوڑنے والا نہیں ہے۔ پھر ایک انسان کو چنا گیا، ایک ایسا شخص جو سچ بولنے والا تھا، امانت دار تھا، اپنی قوم میں عزت رکھتا تھا۔ یہ تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ انہوں نے اپنی قوم کو بلانا شروع کیا، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ شروع میں لوگ حیران ہوئے، پھر ہنسنے لگے، پھر مذاق اڑانے لگے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے، ہمارے باپ دادا تو یہی کرتے آئے ہیں۔ حضرت نوح نے ہمت نہیں ہاری، دن کو بھی بلاتے، رات کو بھی، چھپ کر بھی، کھل کر بھی، نرمی سے بھی، سختی سے بھی۔ سال گزرتے گئے، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال، مگر لوگ نہیں مانے، یہاں تک کہ 950 سال گزر گئے۔ اتنا لمبا وقت اور اتنی محنت، مگر ماننے والے بہت کم تھے۔ لوگوں کا مذاق اب بڑھ چکا تھا۔ وہ کہتے، اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ یہ الفاظ ایک خطرناک انجام کی طرف اشارہ تھے۔ حضرت نوح کا دل ٹوٹ چکا تھا مگر ایمان مضبوط تھا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اب فیصلہ کر دیا جائے۔ پھر اللہ کا حکم آیا، ایک کشتی بناؤ۔
کشتی خشک زمین پر؟ لوگ ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ یہ دیکھو نبی اب بڑھئی بن گیا ہے۔ مگر حضرت نوح خاموشی سے اپنا کام کرتے رہے، ایک ایک لکڑی جوڑتے رہے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ قریب آ رہا تھا جس کا تصور بھی لوگوں نے نہیں کیا تھا۔ آسمان خاموش تھا، زمین ساکت تھی، مگر کچھ ہونے والا تھا۔ کیا واقعی پانی آسمان سے برسے گا؟ کیا زمین سے بھی پانی نکلے گا؟ اور اس کشتی میں کون سوار ہوگا؟ اور کون ہمیشہ کے لیے ڈوب جائے گا؟ ایک ایسا طوفان آنے والا ہے جو تاریخ بدل دے گا۔ کہانی ابھی باقی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام خاموشی سے کشتی بنا رہے تھے، دن رات بغیر رکے، بغیر تھکے۔ ہر لکڑی کو جوڑتے وقت ان کے دل میں ایک ہی یقین تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ادھر ان کی قوم، وہی مذاق، وہی ہنسی۔ یہ دیکھو زمین پر کشتی بنا رہا ہے، کیا اب آسمان سے سمندر اترے گا؟ لیکن حضرت نوح نے کسی کی بات کی پرواہ نہیں کی۔ وہ جانتے تھے جو آنے والا ہے وہ مذاق نہیں ہوگا۔ پھر ایک دن وہ لمحہ آ گیا، اللہ تعالی کا حکم پورا ہونے کا وقت آ پہنچا۔ اچانک آسمان پر بادل چھا گئے، ہوا بدل گئی، فضا میں ایک عجیب سا بوجھ پیدا ہو گیا، اور پھر آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ مگر یہ عام بارش نہیں تھی، یہ رکنے والی نہیں تھی۔ اسی وقت زمین نے بھی اپنا راز کھول دیا۔ ہر طرف سے پانی ابلنے لگا، زمین کے چشمے پھوٹ پڑے، اوپر سے پانی، نیچے سے پانی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی ہر طرف پھیلنے لگا۔ حضرت نوح فوراً کشتی کی طرف بڑھے۔ اللہ کا حکم تھا، ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا اور ایمان والوں کو کشتی میں سوار کر لو۔ لوگ بھاگنے لگے، گھبرا گئے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جو ایمان لائے تھے وہ کشتی میں سوار ہو گئے، اور جو انکار کرتے رہے وہ پانی میں رہ گئے۔ کشتی پانی پر اٹھنے لگی، لہریں بلند ہونے لگیں، پہاڑوں جیسی اونچی۔ یہ صرف بارش نہیں تھی، یہ عذاب تھا۔ اسی دوران حضرت نوح کی نظر اپنے بیٹے پر پڑی۔ وہ دور کھڑا تھا، پانی سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حضرت نوح نے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ بیٹے نے جواب دیا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ یہ جواب ایک باپ کے دل کو چیر دینے والا تھا۔ حضرت نوح نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ اتنے میں ایک بڑی موج آئی اور باپ اور بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی۔ وہ بیٹا ہمیشہ کے لیے پانی میں ڈوب گیا۔ یہ صرف ایک قوم کا انجام نہیں تھا، یہ ایک باپ کی آزمائش بھی تھی۔ پانی بڑھتا گیا، یہاں تک کہ پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ زمین پر کچھ باقی نہ رہا سوائے اس کشتی کے جو اللہ کے حکم سے چل رہی تھی۔ پھر ایک وقت آیا، اللہ تعالی نے حکم دیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان رک جا۔ بارش رک گئی، زمین نے پانی سمیٹ لیا، اور کشتی آہستہ آہستہ ایک پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی۔ یہ تھا وہ لمحہ جب طوفان ختم ہوا۔ حضرت نوح اور ان کے ساتھ والے لوگ کشتی سے اترے۔ زمین پھر سے آباد ہونے کے لیے تیار تھی۔ یہ ایک نئی شروعات تھی، ایک نئی دنیا جہاں سے انسانیت نے دوبارہ سفر شروع کیا۔ یہ واقعہ صرف ایک طوفان کی کہانی نہیں تھا، یہ ایک سبق تھا کہ جب انسان حد سے بڑھ جائے، جب وہ حق کو ٹھکرا دے تو پھر اللہ کا فیصلہ آتا ہے۔ اور یہ بھی سبق تھا کہ نجات صرف ایمان میں ہے، صرف اللہ کی اطاعت میں ہے۔ انسان کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، مگر یہ باب ایک مکمل سبق بن کر ختم ہوتا ہے۔ یہی ہے انسان کی تخلیق سے آزمائش تک کا سفر، ایک ایسی حقیقت جو ہمیں بار بار یاد دلاتی ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہمیں کہاں لوٹ کر جانا ہے۔